السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کئی مکتبہ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگلے آپشنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپشن ہے، یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس پر میں کلک کروں تو یہ حدیث جو ہے اس کو چھپا دیا ہے اور پورے صفحے پر سند کو دکھا رہا ہے۔ یہاں پر کلک کرنے سے حدیث دوبارہ آ جائے گی۔ تو خیر میں اسی طرح کرتا ہوں تاکہ ہم آسانی سے یہ ساری چیزیں دیکھ سکیں۔ یہ آپشن جو ہے یہ اسی طرح ہمارے سامنے یہ سند ہے۔ یہاں پر اگر میں کلک کروں تو میں اس سند کے حوالے سے یہ دیکھ سکتا ہوں ساری کتابوں میں یہ سند اگر استعمال ہوئی ہے یا کسی ایک کتاب میں تو وہ بھی میں دیکھ سکتا ہوں، یعنی یہاں سے میں سند اصل میں بنا بھی سکتا ہوں۔ اگلا جی، یہاں پر اگر آپ کلک کریں تو یہ اس سند کی جو احادیث ہوں گی وہ بھی دکھا دے گا۔ یہاں پر کلک کرنے سے کسی ایک راوی پر کلک کیا تو یہ اس راوی کا ترجمہ کھل جائے گا۔ یہاں سے اسے بڑا کر سکتے ہیں، یہاں سے چھوٹا کر سکتے ہیں، اور اگر میں یہاں پر کلک کروں تو یہ فل یعنی جو صفحہ ہے اس کو بھر دے گا۔ یہاں سے ہم اسناد کا جو شجرہ ہے اس پہ واپس چلے جائیں گے جو میں روات میں سمجھا چکا ہوں۔ یہاں پر اگر میں کلک کروں تو یہ تصویر کی طرح اس کو محفوظ کر سکتے ہیں، ہم سیو کر سکتے ہیں ایز اے امیج، اور یہاں سے اس کو پرنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں جی، کلک کیا تو یہ ہمارے سامنے اس طرح سے پرنٹ آ جائے گا۔ اگر یہاں پر کلک کرنے سے خدمات الاسانید جو ہیں وہ آ جائیں گی کہ اس سند میں اگر کوئی علل ہے یا تطبیقات میں سے کوئی چیز ہے جو ہم تطبیقات علوم الحدیث والا جو آپشن ہے اس میں سیکھ چکے ہیں، آپ گزشتہ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اگر ویڈیوز گزشتہ دیکھ لی ہیں تو آپ کو اس کا پتہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں آپ کہ اس سند میں اگر کوئی علت ہے یا تطبیقات میں سے اگر کوئی چیز وہ ہو سکتی ہے تو وہ بھی انہوں نے دی ہے۔ تو اس سند میں کوئی راوی ہے جس پر جو تدلیس کرتا ہے یا اس پر تدلیس کی تہمت ہے، تو یہ اس میں ہمیں اس نے شو کر دیا۔ یہاں پر کلک کرنے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ 2 راوی ہیں جن پر تدلیس کے بارے میں کہا گیا ہے یا جن پر تدلیس کا الزام ہے۔ آگے یہ تو وہی یہاں پر مختلف سند کو پیش کرنے کے طریقے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں اس پر کلک کریں گے تو یہ جو حدیث کا اعلیٰ راوی ہے وہ اس کو خاص کر دے گا۔ یہاں پر کلک کریں گے تو مصنف کو خاص کر دے گا، اور یہاں پر کلک کرنے سے اگر کوئی روایت ہے جس میں کوئی راوی جو ہے وہ منفرد ہے یا ساری کے سارے اسناد کا مدار جو ہے وہ اصل اسی راوی پر ہے تو وہ اس کو بھی شو کرے گا، لیکن یہاں اس سند میں کوئی ایسا راوی نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اس کو شو نہیں کیا۔ یہاں دیکھیں جی، کیونکہ ہم نے ایک ہی سند کو کھولا ہوا ہے تو یہ اس کی تعداد بتا رہا ہے، اور یہ سند کی جو نوع ہے، قسم ہے، وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع روایت کے سند ہے۔ تحلیل الحدیث یہاں پر آپ کلک کریں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مرفوع حدیث ہے وہ سنن قولیہ ہے۔ یہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ مرفوع حدیث ہے اور قولی سنت جو ہے وہ ہے، پھر اس کو مرفوع کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں یہ والے، یعنی یہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ جو مرفوع الفاظ ہیں وہ کون سے ہیں۔ اور یہ تراقیم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اطراف، تو یہ ہے جی اطراف کا صیغۃ التحدیث جو ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے واضح ہو گئے ہیں۔ حدثنا عن حدثته عن اور عن، اور اگر اس میں آیات ہیں تو وہ بھی شو کر دے گا۔ یہ آیات ہیں جتنی ان سب کو اس نے واضح کر دیا ہے۔ آگے آتے ہیں جی روات پر، تو راوی حدیث جو ہے اعلیٰ راوی جو ہے وہ یہ ہے اس حدیث کا۔ بقیہ روات الحدیث جو ہیں وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ احد شیوخ المصنف تو وہ یحییٰ بن بکیر ہے۔ الاعلام والاماکن میں دیکھیں تو یہ اعلام جو ہے اس میں رجال وہ ابن عباس کا نام ہے یا قتادہ کا نام ہے۔ سند کے علاوہ جو اعلام ہوں گے ان کو اس نے چاہے یہ باب میں ہو یا حدیث کے آخر میں ہو اس کو دکھا دے۔ نساء کے ناموں میں یہ دیکھیں جی، وہ مردوں کے نام تھے، یہ عورتوں کے نام آ گئے۔ جماعات میں یجوج مجوج کا ذکر ہے تو وہ آ گیا۔ اماکن میں صدہ کسی جگہ کا نام ہے تو اس کو اس نے واضح کر دیا ہے۔ قراءات، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نافع نے کیسے پڑھا ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج کی بجائے یاجوج و ماجوج۔ ابن کثیر کی یہ ہے، جہاں جہاں
کسی نے لفظ کو بدلا ہے وہ اس کو شو کر دیں گے. یعنی ہر لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ مکتبہ ہے. اللہ تعالیٰ مکتبے بنانے والوں کو اس کی بہتر جزا دے. ایک آپشن ہے جی ہمارے پاس غریب الحدیث کا. یہاں پر اگر آپ کلک کریں تو آپ دیکھیں جی یہ ہمارے سامنے جو یہ الفاظ ہیں ان میں سے کسی بھی لفظ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.